ناظرین، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں 1.5 کروڑ نوجوان نشے کی علت کا شکار ہیں، اور یہ منشیات پاکستانی نوجوان کر رہے ہیں، جس میں زیادہ تر طالب علم ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہم نے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں اکٹھے کیے ہیں کہ پاکستان میں یہ تعداد پہلے 70 لاکھ تھی 2013-14 میں، یہ بڑھ کے اب آلموسٹ 1.5 کروڑ ہے۔ اور جو اعداد و شمار ہم نے ریاستی اداروں سے، پرائیویٹ آرگنائزیشن سے حاصل کیے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہر 10واں طالب علم کسی بھی اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں، ایون یا مدرسے میں، وہ نشے کا عادی ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان اربوں روپے خرچ کر رہا ہے، جو کہ نشے کی حالت میں نشے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یا اربوں روپے جو ہم نے تحقیقات کی ہیں، اس سے 25 مختلف اقسامات کی غیر قانونی اور صحت کے لیے خطرناک نشے پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کیپسول ہوں، گولیاں ہوں، سگریٹ ہو یا چرس ہو یا کچھ بھی ہو، مائع کی حالت میں جو نشہ آور مشروبات ہیں، تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد پاکستانی کر رہے ہیں۔ اور یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 30 لاکھ طلباء و طالبات جو کہ 3000 سے زائد نجی، سرکاری یا غیر سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے جو طلباء ہیں وہ نشے کے عادی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میں نشے کے کاروبار میں ریاستی اداروں کے بھی کچھ ملازمین شامل ہیں۔ اس تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس یا اینٹی نارکوٹک فورس یا دوسرے اداروں کے 400 سے زائد ملازمین کو گزشتہ 5 سال میں نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان پر الزامات تھے کہ وہ نشے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اور اس نشے کے کاروبار سے کوئی یہاں بچا نہیں ہے۔ اس تحقیقات سے لگتا ہے کہ سب لوگ نہیں تو کم از کم ہر 10واں شخص جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے جیلوں میں بھی 20 سے 32% مجموعی طور پر نشے کے عادی قیدی پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو، وہاں پر بھی 1100 سے زائد جو قیدی ہیں وہ نشے کے عادی ہیں۔ پشاور میں یہ 40% نشہ کرتے ہیں قیدی مختلف جیلوں میں۔ پھر کراچی میں بھی جو بڑی جیلیں ہیں، چاہے وہ مچھ جیل ہو یا پھر کوٹ لکھپت جیل ہو، ملتان میں جیل ہو، ایون خواتین بھی اس میں برابر کی شریک ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو نشے کا کاروبار ہے یہ ہر سطح پہ ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں معاونت ہوتی ہے اداروں کے مختلف اہلکاروں کی، یا پھر نجی طور پر لوگ کر رہے ہیں۔ اور آج کل جو ہائی پروفائل سرکاری دفاتر ہیں یا شمالی علاقہ جات ہیں یا چھوٹے بڑے قصبے ہیں، ایلیٹ کلاس میں بھی یہ مختلف نشے ہیں، چاہے وہ شراب کا ہو، چاہے وہ آئس کا ہو، اور یا پھر مختلف اور نشے ہوں۔ اس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ایک پیشن بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے مختلف انٹرویوز کیے ہیں ہائی پروفائل شخصیات کو، ان سے یہی آپ تک ریکارڈ بات کی ہے، جس سے لگتا ہے کہ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلرز جو ہیں یا ڈرگ پیڈلرز ہیں پاکستان میں یہاں پائے جاتے ہیں، اور وہ ایکسپاؤنڈرز ہیں۔ اور یہ ڈرگ کا جو کاروبار کرنے والے ہیں انٹرنیشنلی بھی موسٹ وانٹڈ ہیں، بلوچستان میں بھی۔ اور ایک ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں جو ہمیں پروف ملے ہیں، وہ بھی ڈرگ کے کاروبار میں انوالو ہیں، ان پر الزام ہے، اور وہ امریکہ نہیں جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں ان کی فیملی کو ان کو کالا دم قرار دیا گیا ہے، لیکن پاکستان میں وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ اسی طرح سے تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ نشے کے جو کاروبار ہیں یا پھر تیزی سے پھیلتے ہوئے اس کو اب آگے اعداد و شمار اگر آپ دیکھیں، اس کے لیے حکومت بہت خرچہ کرتی ہے روکنے کے لیے، چاہے وہ نشے کے عادی افراد ہوں، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کو نارملائز کرنے کے لیے۔ اگر آپ بجٹ کے اعداد و شمار دیکھیں، پاکستان میں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، چاہے نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن ہے پاکستان کا، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ منسٹری آف نارکوٹک کنٹرول کا جو بجٹ ہے وہ 7 ارب 60 کروڑ تھا۔ اینٹی نارکوٹک فورس کے لیے بھی 7 ارب روپے، تو اسی طرح سے 7 ارب 60 کروڑ کا بجٹ، اور پھر ایڈیشنل بجٹ بھی ان کے ایڈاک ریلیف بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بالکل نیوٹرلائز نہیں کر پا رہے۔
کنسالیڈیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے ریہیب سینٹر بہت کم ہیں، نشے کے عادی افراد زیادہ ہیں پاکستان میں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ حالات کنٹرول سے باہر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اداروں کو لکھا تھا، اینٹی نارکوٹک فورس کو، حکومت کے متعلقہ اداروں کو، کہ اس پہ ہمیں وہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، اگر وہ بتا سکتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالات اتنے زیادہ تیزی سے کنٹرول میں نہیں آنے والے۔ خود انسپیکٹر جنرل پولیس، ایون پاکستان سے ڈرون کے ذریعے بھی ڈرگ سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان سے بارڈر پار افغانستان میں بھی، ایون انڈیا میں بھی، ہمیں ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ انڈیا میں بھی ڈرگ سمگل ہوتا ہے، ڈرون کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ ہے ایسی بات جو کہ ریکارڈ پہ آئی ہے ہمارے پاس اس انویسٹیگیشن کے دوران۔ تو اس سے جو آئس ہے، ہیروئن ہے، اس کی تجارت اور نقل و حمل میں براہ راست چھوٹے بڑے رینک کے افسران، ملازمین بھی، جن کی تعداد میں نے پہلے آپ کو بتائی، پولیس افسران بھی سینکڑوں کے تعداد میں ملوث ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور خود پنجاب پولیس میں 250 سے زائد پولیس ملازمین اس منشیات کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کی پٹی سے بھی جو سمگلنگ ہوتی ہے ڈرگ کی۔ پنجاب پولیس نے تو گزشتہ ماہ مختلف چاکلیٹس اور ٹافیوں اور خطرناک ترین جو نشہ سپلائی کرنے والے انٹرنیشنل گروہ جارڈن گینگ کو گرفتار بھی کیا تھا۔ جب بھیڑ ہو بلوچستان سے، جس سے ڈرگ پیڈلرز بڑے بڑے پاکستان سے پروڈیوس ہوئے، تو اس لیے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا ڈرگ کی باڈیز ہیں یونائٹڈ نیشن کی یا مختلف اداروں کی، پاکستان پہ ان کی خاصی نظر ہے۔ چاہے اوپیم پیدا ہو یا دوسری جو کہ خشخاش یا پھر دوسری، پاکستان نے ریگولیٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، لیکن یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یہ تعداد آلموسٹ ڈبل ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں، اور تعلیمی ادارے، مختلف یونیورسٹی جو ایلیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں تعلیم کے یا ایلیٹس کے بچے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستانی کچھ کرکٹرز بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو ریہیب میں ہیں، ان کو ڈرگ سے باہر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب ہم نے مختلف پرائیویٹ ریہیب یا گورنمنٹ کے ریہیب سینٹر سے کانٹیکٹ کیا، انٹرویوز کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات اتنے تیزی سے بدلنے والے نہیں ہیں، اور جس سے یہ ایک ایسی وبا ہے، ایسی علت ہے جو کہ بڑے چھوٹے، غریب یا امیر ترین ایون اس نشے کے عادی ہو رہے ہیں، تیزی سے ہو رہی ہے، یہ تعداد بڑھ رہی ہے، یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ میں نے آپ کو تفصیلات دینی تھی، آپ نے اس پہ فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ یہ امپورٹنٹ سٹوری تھی، اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔